مقامات اور سیاحوں کے لیے ایڈوائزری جاری۔ پشاور خیبر پختونخوا میں سیاحتی مقامات پر سیاحوں سے متعلق ایڈوائزری جاری کر دی گئی ہے۔ محکمہ سیاحت خیبر پختونخوا کا کہنا ہے کہ سیاحتی علاقوں میں 21 سے 29 جولائی تک فلیش فلڈز کا خطرہ ہے۔ محکمہ سیاحت نے سیاحوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ غیر ضروری سفر نہ کریں اور سیاحتی مقامات پر جانے سے پہلے 1422 پر کال کریں۔ سیکریٹری سیاحت ڈاکٹر عبدالصمد نے کہا کہ سیاح خطرناک علاقوں کا غیر ضروری سفر اور دریاؤں کے کنارے جانے سے بھی گریز کریں۔ گزشتہ روز بھی کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے 500 سے زیادہ سیاحوں کو ریسکیو کیا۔ جھیل سیف الملوک روڈ پر کلاؤڈ برسٹ سے تودا گرنے سے سڑک بند ہو گئی تھی۔ امریکہ ایران کے معاملے پر پاکستان کے کردار کا معترف ڈار اور روبیو کی ملاقات پر امریکی اعلامیہ جاری۔ امریکی محکمہ خارجہ نے پاک امریکہ وزرائے خارجہ ملاقات کا اعلامیہ جاری کر دیا، جس کے مطابق وزیر خارجہ مارکو روبیو نے پاکستان کے مثبت کردار کو سراہا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق پاکستان کا ایران کے ساتھ مکالمے میں ثالث کا کردار قابل تعریف ہے۔ پاکستان نے خطے میں استحکام کے لیے کردار ادا کیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کا بتانا ہے کہ اسحاق ڈار مارکو روبیو ملاقات میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے دو طرفہ تعاون بڑھانے پر بات ہوئی۔ داعش خراسان کے خلاف مشترکہ حکمت عملی پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اگست میں اسلام آباد میں پاک امریکہ انسداد دہشت گردی مذاکرات ہوں گے۔ وزرائے خارجہ کی ملاقات میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارتی تعلقات بڑھانے کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ ڈار روبیو ملاقات میں معدنیات اور مائننگ سیکٹر میں تعاون کے امکانات پر بھی بات ہوئی۔ غزہ میں اسرائیلی حملے جاری، مزید 80 فلسطینی شہید۔ غزہ میں اسرائیلی حملے جاری ہیں اور تازہ بمباری میں مزید 80 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق غزہ میں 24 گھنٹوں میں اسرائیلی حملوں میں امداد کے منتظر 9 فلسطینیوں سمیت 80 فلسطینی شہید ہوئے اور 450 سے زائد زخمی ہیں۔ غزہ میں غذائی قلت سے مزید 9 اموات بھی ہوئیں، جس کے بعد غذائی قلت سے غزہ میں مجموعی ہلاکتوں کی تعداد 122 ہو گئی۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ مل کر یرغمالیوں کی رہائی اور غزہ میں حماس کی حکمرانی کے خاتمے کے لیے دوسرے آپشنز پر غور کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ اسرائیلی فوج کے کڑے پہرے کے باعث غزہ میں کئی ماہ سے امدادی ٹرک داخل نہیں ہو سکے، جس کی وجہ سے غزہ میں قحط کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ عمران خان کے عزیزوں سے خطرات، جمائمہ نے قاسم اور سلیمان کو ایک مرتبہ پھر پاکستان جانے سے روک دیا۔ پاکستان میں تحریک انصاف کی قیادت کو امریکہ میں قیام کے دوران دونوں کے ساتھ روا رکھی گئی سرد مہری سے سخت مایوسی ہوئی ہے، جس میں امریکہ تحریک انصاف، امریکی انتظامیہ اور تحریک انصاف کی روایتی طرفدار لابی نے بھی انہیں اہمیت نہیں دی۔ امریکہ میں تحریک انصاف کے گروپوں میں دورے کی ناکامی کے لیے ایک دوسرے پر سخت الزامات عائد کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ پاکستان سے جمائمہ گولڈ سمتھ کو تحریک انصاف کے ان لوگوں نے جن سے اس خاتون کی شناسائی ہے پیغامات ارسال کیے تھے کہ قاسم اور سلیمان کو پاکستانی انتظامیہ اور سلامتی کے اداروں سے کہیں زیادہ بانی کی بہنوں سے خطرے ہو سکتے ہیں، جنہوں نے جمائمہ گولڈ سمتھ کو اپنی بھاوج کے طور پر کبھی قبول نہیں کیا اور نہ ہی انہیں کبھی اس کے بچوں کے ساتھ لگاؤ ظاہر کرتے دیکھا۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ تحریک انصاف کے بانی نے اپنی رہائی کے لیے جس تحریک کو 5 اگست تک نقطہ عروج پر لے جانے کی ہدایت جاری کی تھی، وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ شروع ہونے کے امکان سے بھی محروم ہو رہی ہے۔ ان لوگوں نے قاسم اور سلیمان کی پاکستان آمد سے بے پناہ توقعات وابستہ کر رکھی تھیں، اب وہ سخت بددلی کا شکار ہو گئے ہیں۔ پنجاب میں بارشوں کا ایک اور طاقتور سپیل تیار، مری اور گلیات میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ۔ ترجمان پی ڈی ایم میں پنجاب کا کہنا ہے کہ مونسون بارشوں کا ایک اور سپیل 28 جولائی سے شروع ہوگا۔ 28 سے 31 جولائی کے دوران پنجاب کے بیشتر اضلاع میں بارش کا امکان ہے۔ پی ڈی ایم میں پنجاب کے ترجمان کے مطابق مری، گلیات، اٹک، چکوال، جہلم، منڈی بہاؤدین، لاہور، شیخوپورہ، سیالکوٹ، گجرات، گجرانوالہ اور حافظ آباد میں بارش کا امکان ہے۔ نئے اسپیل کے تحت ناروال، ساہیوال، جھنگ، ٹوبہ ٹیکسنگ، خوشاب، سرگودا، میاں والی، ننکانہ صاحب، چنیوٹ، فیصل آباد اور اوکاڑہ میں بھی بارش کا امکان ہے۔ پی ڈی ایم میں پنجاب کے ترجمان کے مطابق 29 سے 31 جولائی کے دوران ڈیرہ غازی خان، بھکر، بہاولپور، پاکپتن، بہاڑی، لودھرا، مظفر گڑھ اور راجنپور میں بھی بارش ہو سکتی ہے۔ ترجمان پی ٹی ایم کا کہنا ہے کہ شدید بارشوں کے باعث مری اور گلیات میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ ہے۔ بارشوں کے باعث کچے مکانات اور مخدوش عمارتوں کے نقصان کا خدشہ ہے۔ پاکستان کا بھارت میں منعقدہ کسی بھی اسپورٹس مقابلے میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ، پاکستان نے سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر تمام کھیلوں کی ٹیموں کو ہمسایہ ملک بھارت جانے سے روک دیا۔ پاکستان اسپورٹس بورڈ کی طرف سے باقاعدہ طور پر اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ ترجمان پی ڈی ایم کے مطابق یہ فیصلہ پی ایس بی بورڈ کی 34ویں اجلاس میں کیا گیا، جو 23 جولائی 2025 کو منعقد ہوا۔ سرکولر میں تمام نیشنل اسپورٹس فیڈریشنز کو سختی سے اس ہدایت کی پابندی کرنے کو کہا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پاکستان اسپورٹس بورڈ کے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ کوئی بھی اسپورٹس فیڈریشن پاکستان اسپورٹس بورڈ کی اجازت کے بغیر
بھارت میں ہونے والے کسی سپورٹس ایونٹ میں شرکت نہیں کرے گی۔ اس نوٹیفیکیشن کے بعد قومی ٹیم کی ایشیا ہاکی کپ میں شرکت نہیں ہو سکے گی۔ نوٹیفیکیشن میں کوئی مدت کا تعین نہیں کیا گیا۔